أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 212۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے روز پرہیزگار ان سے بالا تر ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تشریح یہ ہے کہ اہل ایمان کی نظر میں دنیا اور اس کی نعمتوں میں کوئی کشش اور پائیداری نہیں، ان پر کافر ہی جان دیتے ہیں اور انہی کی آزمائش کے لیے اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں ہر طرح کی آسائش دی ہوئی ہے، کیونکہ یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، صرف دنیا کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس اہل ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے دنیا پوری حاصل نہیں کرتے۔ کافر دنیا کے مال و دولت اور عزت و جاہ پر فخر کرتے ہوئے مسلمانوں کو بے وقوف اور مفلس سمجھ کر ان پر قہقہے لگاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے روز اہل ایمان ان سے بالا تر ہوں گے اور وہ کافروں پر اسی طرح ہنسیں گے جس طرح وہ دنیا میں ان اہل ایمان پر ہنستے تھے، کیونکہ کافر اس وقت ذلت و رسوائی میں ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، سو آج مومن کافروں پر ہنسیں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ جہاں تک رزق کا تعلق ہے، اس میں کافر و مومن ہونے کو کچھ دخل نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو میری راہ میں خرچ کر کہ میں تجھے دیتا رہوں گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ تم راہ خدا میں دیتے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جسے عقل نہ ہو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا پوچھا کہ تم اس آدمی کو کیسا سمجھتے ہو؟ اس نے عرض کیا یہ بڑا شریف آدمی ہے اور اللہ کی قسم یہ اس شان کا آدمی ہے کہ اگر کہیں پیغام بھیجے تو فوراً اس کی شادی ہو جائے، اور اگر کہیں کسی کی سفارش کرے تو فوراً قبول ہو جائے۔ آپ یہ سن کر خاموش رہے۔ پھر ایک اور آدمی ادھر سے گزرا، آپ نے اس کے متعلق پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں میں بہت غریب آدمی ہے، یہ ایسا ہے کہ اگر کہیں پیغام بھیجے تو کوئی شادی بھی نہ کرے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو وہ بھی کوئی منظور نہ کرے، اور اگر کچھ کہے تو کوئی سنے بھی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ویسے یعنی پہلے والے آدمیوں کی بھری ہوئی زمین سے
یہ اکیلا بہتر ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو خوشخبری دیتے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب بھی نازل کی تاکہ اللہ اختلافی باتوں میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، اور واضح دلائل آنے کے باوجود اس کتاب میں محض ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ پھر اللہ نے اپنے فضل سے مومنوں کو اس امر کی ہدایت کر دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ان آیتوں کا ربط یہ ہے پچھلی آیتوں سے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت کو دین حق سے اختلاف کرنے کی وجہ بتایا تھا۔ یہ آیت بھی اسی مضمون کی تائید میں ہے کہ مدت سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہم دین حق کے بارے میں کھلی نشانیاں اور واضح دلائل بیان کرتے ہیں، اور دنیا کے طالب اپنی دنیاوی اغراض کے سبب اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ قلبی اور واقعی کہتے ہیں کہ آیت میں امت واحدہ سے مراد وہ مسلمان ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اس وقت دنیا میں صرف وہی مسلمان تھے جو کشتی میں سوار تھے، ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہ تھا۔ پھر حضرت نوح کی وفات کے بعد ان میں اختلاف ہوا اور اہل ایمان کے مقابلے میں مشرکوں اور کافروں کی جماعتیں پیدا ہو گئیں۔ پس ایک زمانے میں تمام لوگ ایک ہی عقیدے اور خیال کے حامل تھے، پھر رفتہ رفتہ ان میں اختلاف پیدا ہونے لگا، اور کچھ عرصے کے بعد ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے، اور فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کس کے عقائد باطل ہیں۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ کوئی قوم، کوئی زمانہ اور کوئی جگہ نبیوں اور ان کے جانشینوں سے خالی نہیں رہی۔ تمام انبیاء اور رسول اپنے اپنے زمانے اور اپنی اپنی قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے احکام خداوندی لے کر آتے رہے۔ تمام شریعتیں اصل کے اعتبار سے ایک ہی تھیں اور فروع میں اپنے اپنے زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے احکام بیان کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بلا شبہ آپ کا کام عذاب سے خبردار کر دینا ہے اور ہر قوم کے لیے ہادی آتے رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، بس جب ان کا رسول ان کے پاس آ چکا تو اس کے بعد انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح فرماتے تھے اور کتاب اللہ کی روشنی میں ان کے اختلافی امور کا فیصلہ فرماتے تھے۔ جو لوگ ان کے طریقے پر عمل کرتے تھے
وہ ان کو خوشخبری سناتے تھے اور جو لوگ ان کا انکار کرتے تھے ان کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ اس طرح لوگوں کے دو گروہ بن گئے، ایک تو وہ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کیا، دوسرے وہ جنہوں نے پیغام الہی کو جھٹلایا اور انبیاء علیہم السلام کی بات نہ مانی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔